وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم وبارك دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. تمام تعریف اس خالق عز و جل کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس قیمتی معزز محترم مکرم مجلس میں آنے کی، بیٹھنے کی، کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات علماء کرام، معزز ارکان کمیٹی اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے غمخوار ہمدرد عزیز دوست حضرت مولانا قاری اقبال احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے عرض فرما دی جس کی ہمیں سب ضرورت تھی. اب میں تو صرف بلانے والوں کا حکم بجا لانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، دوست، بزرگ، عزیزوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ تلاوت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اللہ تم سے کہہ رہا ہے سنو. یرفع اللہ، اللہ بلند کریں گے. اور بلند کریں گے جی؟ اللہ بلند کریں گے. کیا بلند کریں گے؟ درجات. اللہ درجے بلند کریں گے. کس کے بلند کریں گے؟ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا ایمان والوں کے. کس کے جی؟ ایمان کو مانا جائے اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے عطا کردہ علم پر، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے اقوال پر، افعال پر، اعمال پر کامل یقین رکھے، اسے کہتے ہیں ایمان. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، ایمان والوں کا اور علم والوں کا میں درجہ بلند کروں گا. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اس کائنات میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عامل، سب سے بڑے عبد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، آپ سے بڑا عامل کوئی نہیں، آپ سے بڑا عبد کامل کوئی نہیں. حدیث بات میں ارشاد ہے: اول ما خلق اللہ نوری. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں نور سے مراد اللہ کا علم ہے. جس طرح روٹی کو گوندنے کے لیے پانی ڈال کے اس کو گوند کے روٹی کا پیڑا بناتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی میں علم کا پانی ڈال کے آپ کو بنایا ہے. آپ مجسم علم ہے، مجسم عمل ہے، مجسم عبدیت ہے.
علم بھی کمال کا، آپ کا عمل بھی کمال کا، آپ کی عقیدت بھی کمال کی، اس لیے آپ کا درجہ بھی کمال کا تھا۔ آپ نبیوں کے بھی نبی، آپ نبیوں کے بھی امام، آپ نبیوں کے بھی سردار۔ جب کافروں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ستایا، پریشان کیا، گالیاں دی، ایذائیں دی، تکلیفیں دی، دین کو قبول نہیں کیا، جہاں تک دوسرے کفار نے آپ کے مقام مرتبے کو گھٹا کے پیش کرنا چاہا، خدا نے معراج نصیب فرمائی۔ میرے نبی تیرا مقام اتنا بلند ہے، زمین تیرے قدموں کے نیچے، کعبۃ اللہ سے تو اوپر، اور مسجد اقصی سے تو اوپر، ساتوں آسمان سے تو اوپر، سدرۃ المنتہا سے تو اوپر۔ اے نبی آج انسان تیرے قدموں کے نیچے، فرشتے تیرے قدموں کے نیچے، وہ مقام بھی آیا سدرۃ المنتہا پہ۔ جبرائیل امین نے کہا پیغمبر آپ آگے جا سکتے ہیں، جبرائیل امین کو بھی یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک سر موئے برتر پرم تجلی ربی بصورت پرم، اگر جبرائیل ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلی جبرائیل امین کو چلا کے راہ بنا دے گی۔ اللہ نے کہا کفار مشرکین نبی کے مقام کو دیکھو، میرا عبد کامل، میرا عالم کامل، میرا عامل کامل آج اپنی بلندیوں پر جا رہا ہے، جبرائیل پیچھے رہ گیا، پھر آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہیں، عرش معلیٰ پر پہنچے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ نعمت نصیب فرمائی جو آج تک نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی رسول کو ملی، نہ صحابی کو ملی، نہ کسی کو مل سکتی ہے اس دنیا کے اندر۔ وہ نعمت کیا ہے گی؟ نعمت کیا ہے بھائی؟ اللہ نے اپنی دیدار کی نعمت نصیب فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے ذات کے قریب رہنے والی تجلی کو میں کوہ طور پہ اتاروں گا، اسے پہلے دیکھ لینا، اس کو اگر دیکھ سکو گے مجھے دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے تجلی اتاری، جعلہ دکا وخر موسیٰ صیحا، موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، کوہ طور جل کے سرما بن گیا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتے، بات کر سکتے ہو مگر دیکھ نہیں سکتے، مگر ایک حبیب کائنات ہے جس کا علم کامل ہے، جس کا عمل کامل ہے، جو عبد کامل ہے، وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، دنیا میں بیٹھ کے نہیں، عرش عظیم میں بیٹھ کے میں اپنے ذات کو سے دیدار کرا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک علم کامل کی وجہ سے، عمل کامل کی وجہ سے، عقیدت کامل کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ آپ صحابہ کو دیکھیے، وہ انسان جو اونٹوں کو چلایا کرتے تھے، جنہیں شراب کی عادت تھی، جنہیں اونٹ کے پیشاب میں اور مینگنیوں میں بیٹھے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، طرح کے خرابی ان کے اندر تھی، مگر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا تعلق پیدا ہوا، عالم کامل سے، عامل کامل سے، عبدیت کامل سے، اور تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم سے، اللہ کے علم سے، ایمان سے، یقین سے ان کا تعلق پیدا ہوا۔ اس عزیزو آپ صحابہ کی صرف اٹھا کر دیکھیے، اونٹوں کو چرانے والے اور طرح کی بیماری میں مبتلا رہنے والے یہ صحابہ کیا بنے؟ رہبر کامل بنے، ولی کامل بنے، اور اللہ پاک نے ان کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند فرمایا۔ دریا سامنے ہے، لشکر کے امیر صاحب اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، دریا پار کرو تو ایران کا مقابلہ ہوگا، کشتیاں نہیں ہیں، گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار ہیں، مگر اس جماعت کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، علم کا کمال تھا، عمل کا کمال تھا، ابدیت کا کمال تھا. یہ جان گئے تھے کہ دریا کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. پانی میں نہ ڈبونے کی طاقت ہے نہ بچانے کی طاقت ہے، اللہ کی ذات میں ساری طاقتیں ہیں. یہ جان گئے تھے دنیا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی ذات ہے. امیر لشکر نے کہا اللہ کے حکم سے دریا میں اپنے گھوڑے دوڑاؤ. اللہ میں اقبال فرماتے ہیں دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا لیے گھوڑے ہم نے. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ علم کا کمال، عمل کا کمال، عقیدت کمال کی وجہ سے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما رہے ہیں. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور ہے. لڑکا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ماں آئی اپنے بچے کو بلا، بیٹا آجا کام کا ٹائم ہو رہا ہے. بچہ اٹھا اپنے امی کی بات پر. امام صاحب نے دیکھا تو پوچھا مائی کیا بات ہے، کیوں اٹھا رہی ہو، اس کو بیٹھ کر پڑھنے دو. ماں نے کہا امام صاحب میں بیوہ ہوں، ایک ہی لڑکا ہے، یہ کام کر کے کمائے گا تو گھر کا کھانا پینا چلے گا، گزارا چلے گا، اگر یہاں بیٹھے گا تو میرا کیا؟ امام اعظم نے کہا مائی کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کہا ماہانہ اتنا خرچ ہوتا. ٹھیک ہے بھائی یہ خرچ میں تمہیں دوں گا، تم اپنا بچہ مجھے دو، میں تمہارے گھر کا خرچ میں خود ادا کروں گا، میں خود دوں گا. اور کہا مائی یہاں بیٹھ کے تیرا بچہ جو علم حاصل کرے گا، علم سے جو عمل اس کو ملے گا، عمل سے جو عقیدت کامل اس کے اندر پیدا ہوگی، مائی تو دیکھے گی یہاں چار پائی پر اور یہاں نیچے بیٹھ کر پڑھنے والا یہ تیرا بچہ وقت کے خلیفہ کی دسترخوان پر بیٹھ کر بھی کھاتا ہے. کیوں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس لیے کہ اللہ پاک ایمان والوں کے علم والوں کے اللہ درجات کو بلند فرماتے ہیں. ماں نے سنا، بہت عرصہ گزر گیا، بچہ پڑھا لکھا، علم میں کمال آیا، عمل میں کمال آیا، عقیدت میں کمال آیا. بادشاہ ہارون رشید نے خواب دیکھا. ہارون رشید نے خواب نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید آپ نے بات ہی بات میں اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر تم کل صبح تک میرے ملک سے باہر نہیں گئی تو میں 3 طلاق، ایک بنے 3 کتنے دی؟ مسئلہ 1 طلاق دو گے رجوع کرنے کا حق رہے گا، 2 پر رہے گا، 3 پر ختم، رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا. بعض لوگ نادانی میں طلاق پکارتے ہیں، پھر صبح میں اٹھ کے اپنے طلاق کو چھاڑ کر پھر دورے مل جاتے ہیں. اس کے بعد ساری زندگی حرام کاری میں گزرے گی. یاد رکھیں. مولانا عاقل صاحب فرمایا کرتے تھے ایک گلی میں میاں بیوی تھے، صبح شام طلاق پکارا کرتے تھے لڑائی جھگڑے میں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ارے طلاق پکارتے ہو، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو عورت کہنے لگی وہ پکارتا میں چھاڑ کے پھینک دیتی ہوں، میں کان پہ نہیں لیتی. کان پہ لے نہ لے، طلاق ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو بادشاہ کہنے لگا اگر تم میرے ملک سے باہر نہیں گئی تو میں 3 طلاق. بعد میں اس کو ہوش آیا کہ میرا ملک اتنا بڑا ہے، ایک رات تو کیا 10 راتیں بھی اگر سفر کرے گی ملک سے باہر نہیں نکلے گی. اب کیا کیا جائے؟ صبح میں سارے علماء کرام کو جمع کیا. بادشاہ نے سب سے پوچھا کہ جی میں نے اس طرح سے شرط کے ساتھ طلاق دی ہے، اب کیا ہوگا؟ سب نے کہا صاحب آپ کا ملک تو بہت بڑا ہے، بیگم صاحبہ باہر نکل نہیں سکتی، آپ کے نگاہ سے باہر نکل جائیں گی. آپ نے 3 طلاق دے دیے. مجلس میں کسی نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ابو یوسف نام ہے، ان سے مسئلہ پوچھیں.
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے خدا کا نام. امام صاحب تشریف لائے. بادشاہ نے کہا جی میں نے اللہ معاف کرے ایک جملہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر میری بیوی کل صبح تک میرے ملک سے باہر نہیں گئی اس کو 3 طلاق. اب میرا ملک تو بہت بڑا ہے, ایک رات کا 10 راتیں سفر کرے گی تو باہر نہیں نکل سکتی, اب میں کیا کروں. حضرت نے کہا ایک راستہ ہے طلاق سے بچنے کا. کہا بادشاہ نے بتا کون سا راستہ ہے. کہا اپنی بیوی کو اپنی بیگم کو لے جا کے اللہ کے گھر مسجد میں بٹھا دو. کیا مسجد بادشاہ کی نہیں, ارے سارا ملک بادشاہ کا ہے, حکومت بادشاہ کی ہے, محل بادشاہ کا ہے, اور ایوان بادشاہ کا ہے, بازار بادشاہ کے ہیں, وزیر بادشاہ کا ہے, مسجد بادشاہ کی نہیں. فرمایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اپنے تخت کا مجازی حاکم ہے, بادشاہ اپنے ایوان کا مجازی حاکم ہے, بادشاہ اپنے محل کا مجازی حاکم ہے, بادشاہ سارے ملک کا مجازی حاکم ہے, مگر جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو حاکم نہیں محکوم ہے. مسجد کا حاکم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی کو فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. یہ اللہ کا گھر ہے, یا خدا کی حکومت چلتی ہے, نہ بادشاہ کی, نہ وزیر کی, نہ سفیر کی, نہ کسی بڑے سے بڑے مالدار کی, نہ کسی غریب کی, نہ کسی اہل علم کی, کسی کی حکومت نہیں چلتی. یہ اللہ کا گھر ہے, صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے. فرما بادشاہ مسجد کا احاطہ تیرا نہیں, یہ خدا کا ہے, یہ خدا کا گھر ہے, یہ خدا کی حکومت میں داخل ہے, تیری حکومت میں داخل نہیں. اپنی بیگم کو لا کے اللہ کے گھر میں بٹھا دے, صبح تک بٹھا دے, طلاق واقع نہیں ہوگی. فوراً بادشاہ نے کہا امام صاحب آپ نے بالکل سچی بات کہی, اللہ کا گھر اللہ کا ہے, اللہ اس کا حاکم ہے. میں تو خدا گھر میں حاکم نہیں, میں خدا گھر میں محکوم ہوں, میں خدا گھر کا غلام ہوں, میں خدا کے گھر میں عاجز ہوں, بے بس لاچار ہوں. اللہ اپنے گھر کا حاکم. بے شک آپ نے سچ کہا فوراً دسترخوان لگاؤ, وہ میٹھا آتے پیش کرو جو عادل رشید کبھی کبھی ملا کرتا. حضرت نے بادشاہ نے میٹھا پیش کیا اور کہا حضرت کھائیے, یہ اتنا قیمتی میٹھا ہے, اتنا بہترین میٹھا ہے, مجھے بھی کبھی کبھی نصیب ہو جائے. اس وقت امام صاحب نے کہا تھا, میرے استاد نے میری امی سے کہا تھا کہ مائی ایک دن تیرا بچہ علم میں کمال حاصل کرے گا, عمل میں کمال حاصل کرے گا, ابدیت میں کمال حاصل کرے گا. یہ غریب بچہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر میٹھا کھائے گا, بادشاہ خود بنا کے کھلائے گا اور عزت ادب کے ساتھ کھلائے گا. اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. لوگوں اللہ بلند کرے گا مقام مرتبہ ایمان والوں کا, اور ان والوں کا گرانا بھی چاہو تو گرا نہیں پاؤ گے. کوشش کریں گے گرانے کے مگر گرا نہیں پائیں گے. دوست عزیزو, گرانے والے گر جائیں گے مگر گرا نہیں پائیں گے ایمان والوں کے, علم والوں کو. اس لیے کیوں اللہ جب بلند کرتے ہیں کوئی گرا نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں بہت مبارک ہے اس کمیٹی والوں کو میری طرف سے, ہم سب کی طرف سے, کہ مسجد کے ذمہ داروں نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں علم کے داخل ہونے کے اسباب پیدا کیے. اساتذہ قابل مبارکباد ہیں, کمیٹی والے قابل مبارکباد ہیں, مصلی قابل مبارکباد ہیں, ان بچوں کے والدین قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو ایمان اور علم عطا کر کے ان کو بلند کریں. یقین جانے جب ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے, علم کے ساتھ ان کا مقام دونوں جہاں میں بلند ہوگا. جب ہمارے بچے انجینئر بنیں گے, سائنسدان بنیں گے, جس لائن میں دنیا کی جائیں گے, اگر ان کے اندر علم میں کمال ہو, عمل میں کمال ہو, ابدیت میں کمال ہو, پھر دونوں جگہ میں اللہ کے مقام کو بلند کر کے دکھائیں گے. بس اپنی اس مختصر بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ پاک
ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ابدیت میں کمال